وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، میں 94 کا گریجویٹ ہوں پونچھ سے. تو ہمارے وہاں پر یہ بات عام اس وقت ہوا کرتی تھی کہ میڈم بہت انٹیلیجنٹ ہے پڑھائی میں. اور دوسری وجہ یہ خود بھی تھے، ان کی پرسنالٹی اور ان کا بیک گراؤنڈ. تو میڈم ہم آپ کو بہت اچھے سے جانتے رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے کہ کبھی ملے ملاقات نہیں ہوئی. یہاں جو یہ آپ کا ٹاپک ہے، جہاں میں سمجھا ہوں کہ جو موضوع یہاں کا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی جائے لیکن اس طرح سے کہ کہیں اگلی جنریشن کے لیے کچھ نہ چھوڑ دیں، سب کچھ ختم کر کے خود ہی گزر جائیں. تو جب ڈیزاسٹر کی ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ہم ڈیزاسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں دراصل فٹافٹ ہمارے یہاں ارتھکویک آ جاتا ہے اور لینڈ سلائڈز آ جاتے ہیں اور فلڈز آ جاتے ہیں، اور انہی کو اصل میں ہم اکثر جو ہے وہ ڈیزاسٹر سمجھتے ہیں. لیکن اصل ڈیزاسٹر یہ نہیں ہوتے، اور ان میں سے اکثر کو ہم روک بھی نہیں سکتے. ارتھکویک کا ہم کچھ پریونشن اس طرح سے کہ اگر وہ ہو جائے تو پوسٹ ارتھکویک کیا کیا جائے گا، اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سجیسٹ کی جاتی ہیں اور کچھ پریکاشنز لیے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلڈنگ کیسے بنانی ہے، لیکن اگر ارتھکویک کی ہسٹری دیکھی جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ جیسے مرضی بلڈنگز بنائیں، کوئی خاص فائدہ آپ کو نہیں ہوتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ارتھکویک کس انٹینسٹی کا تھا، وہ بلڈنگز کیسی ڈیزائنڈ ہیں، اس کا کوئی بڑا عمل دخل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اگر بارشیں بہت زیادہ ہیں تو لینڈ سلائڈس ہوں گے، اور لینڈ سلائڈس کو بھی ہم جو عام لینڈ سلائڈس ہیں، چھوٹے موٹے لینڈ سلائڈس، اس کو کچھ خاص ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا. فلڈس بھی اگر آتے ہیں تو اگر بارش اس کوانٹٹی کی ہو گئی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اصل میں جو ڈیزاسٹر ہیں وہ جس کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، کالجز، نوجوان ہمارے وہ ہیں کہ جو دھیرے 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 بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. کئی سال تک کوئی ڈیزاسٹر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کرتے کچھ نہیں. مثال کے طور پہ ہمارے جو گلیشیئرز ریٹریٹ ہو رہے ہیں، گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں، یہ اوور نائٹ نہیں ہوئے ہیں. اور یہ جو ایک دلیل ہے کہ جی شاید ڈیفارسٹیشن ایک ریزن ہے، میری اپنی سمجھ میں تو اس کا بھی کوئی بڑا عمل دخل نہیں ہے. پچھلے 20 سالوں میں تو درختوں کی تعداد ہمارے ہاں بڑی ہی ہوگی، کم نہیں ہوئی ہے. جب سے گیس انٹروڈیوس ہوئی ہے تو کیونکہ میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، میں اس چیز کا گواہ بھی ہوں کہ اب تو لوگوں کے اپنی زمینوں میں جنگل بن گئے. اگر مطلب ٹوٹل نمبر آف ٹریز کی بات کریں، ہاں فارسٹ پیچ کی بات کریں تو اس میں شاید کمی آئی ہو، اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن کوئی اتنی نمایاں کمی نہیں آئی ہوگی پچھلے 20-25 سال. تو ڈیفارسٹیشن ایک وجہ نہیں ہے. آپ اگر کوئی اسٹڈی کوئی اسپانسر کرے، ہمارے بچے کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹس، یہاں کالج کے پروفیسر، ویسے بھی یہ کالج جو ہے یہ 7 لیکس کہتے ہیں، ویسے وہاں تو 50 سے زیادہ لیکس ہیں، اس کے ایریے کا کالج ہے. آپ لوگوں کی ویسے بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کبھی اس طرح کا جو ہے نا وہ یہ پروجیکٹ آپ کروائیں بچوں سے، کچھ پتا تو چلے کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اچانک جو ہیں وہ پانی کے کنویں غائب ہو گئے. ہمارے بچپن میں جو ہر گاؤں میں پانی کے کنویں تھے وہ اب غائب ہو گئے. لیکن اگر ان گاؤں کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ جنگل موجود ہے، جنگل تو کہیں نہیں گیا. جیسے میں نے آپ کو بولا، مطلب میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو کڑائی اور شیندرا اور کھنیتر میں جتنے درخت اب ہیں میرے بچپن میں نہیں تھے. اب تو لوگوں کی زمینوں میں بھی ہو گئے، لیکن سارے چشمے غائب ہو گئے. تو اس کی ایگزیکٹ ریزنز کیا ہیں؟ گلوبل وارمنگ ایک چیز ہو سکتی ہے پاسبلی، اور وہ یہ پلازیبل ایکسپلینیشن بھی ہے کہ وہ ایک وجہ ہے.
تو اس پہ ہم آپ نوجوان نسل سے یہ توقع ہے کہ آپ سوچیں اور ان چیزوں کو ایک بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کالج ہے کالج اصل میں ایک سینٹر بھی ہوتا ہے ہر ایک موومنٹ کا تحریک چھوٹی موٹی